بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد हम लोग मनार السبيل في شرح الدليل الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان इस किताब में किताब الصلاة पढ़ रहे हैं, और किताब الصلاة में हम लोग फस्ल फिल जम, यहाँ मुसाफिर के लिए या मरीज के लिए जो जमा बैन सलातैन की सहूलत है उसका हम लोग जिक्र पढ़ रहे हैं. ये फस्ल फिल जम, आज ये जो हमारा हल्का है, हल्का नंबर 116 है. जी शेख, शुरू करें यहाँ से. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما. نص عليه لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. وعن أنس معناه متفق عليه، وسواء كان سائرا أو نازلا لأنها رخصة من رخص السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. قاله في الكافي. ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة. نص عليه ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على الاستحاضة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم. يبيح ترك الجمعة والجماعة. जी. ويختص ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. رواه النجاة بإسناده، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. وروى الأثرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وقال أحمد في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر. قال أحمد: ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر. والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك. والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز. ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ضلال. जी. وما ये क्या है ومن ومن مقامه مقام في المسجد.
ومن مقامه في المسجد لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث معاذ السابق. فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى چلیں لحديث کافی إن كافي إن ہے شاء الله. جی جی چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل میں کتاب الصلاح اور کتاب الصلاح میں فصل فی الجمع پڑھ رہے ہیں. کل ایک چیز ہم لوگوں نے پڑھی تھی، مسافر کے لیے سفر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قصر کی رخصت رکھی ہے، اور قصر سفر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جہاں قصر ہو وہاں جمع ہو، اور آدمی جمع کرے تو یہ ضروری نہیں کہ قصر ہو. جس طرح قصر ایک الگ چیز ہے، اور عموماً آدمی جب جمع کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ سفر ہی کی وجہ سے ہو. جمع اس وجہ سے بھی کر سکتا ہے کہ اس کو مرض ہو تو پھر وہ جمع کرے گا اور قصر نہیں کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص مشقت کی وجہ سے یا مشکل کی وجہ سے آدمی جمع کر رہا ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ قصر نہیں کرے گا. قصر جہاں ہوتا ہے، قصر جہاں عموماً آدمی کرتا ہے، تو وہاں اگر وہ نماز جمع بین الصلاتین کی ہے تو وہاں پر جمع ہو سکتی ہے. مثلا آدمی فجر پڑھ رہا ہے تو وہاں تو کوئی جمع نہیں ہوگی، کسی اور نماز کے ساتھ اس کو جمع نہیں کیا جائے گا، اور حالانکہ وہ سفر میں ہے لیکن جمع نہیں ہے، اور فجر میں تو قصر بھی نہیں ہے. تو آدمی جمع کرے تو قصر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جمع مختلف اسباب کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کبھی سفر کی وجہ سے، کبھی مرض کی وجہ سے. اگر سفر کی وجہ سے جمع کر رہا ہے تو وہاں قصر کرے گا، اگر جمع مرض کی وجہ سے کر رہا ہے تو وہاں قصر نہیں کرے گا. وہاں پورے مثلا ظہر عصر میں پڑھ رہا ہے تو 8 رکعت پڑھے گا، وہی اگر سفر میں پڑھ رہا ہو تو 2 اور 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، 4 رکعت پڑھے گا. یہ ضروری وضاحت تھی کہ جمع جہاں ہو وہاں قصر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. سفر کی وجہ سے اگر جمع ہو رہا ہے، جمع کر رہے ہیں نمازوں کے درمیان، تو وہاں قصر ہو سکتی ہوگی. یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، دیکھیے سب سے پہلے جو مؤلف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں قصر کے سفر میں، یعنی ایسا سفر جو قصر کے لیے مبیح ہو جائے. اب ان کے اصطلاح میں جو سفر معصیت تھا، یا فقہ حنبلی کے اعتبار سے جو سفر معصیت ہے، وہ آدمی اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ قصر کرے، کیونکہ وہ معصیت کا مرتکب ہے. ورنہ جمہور کے اعتبار سے تو یہ سبھی کے لیے قصر درست ہے، یہی راجح ہے. یباح بسفر القصر الجمع بین الظہر والعصر والعشاءین بوقت احداہما.
ظہر اور عصر کے درمیان جمع کر سکتے ہیں، اور عشاءین سے مراد جو ہے یہ مغرب اور عشاء ہے۔ تغلیب کا قاعدہ جو ہے اس اعتبار سے ایسے عشاءین کہتے ہیں، جس طرح قمرین کہتے ہیں شمس اور قمر کو، تو یہ تغلیب کا قاعدہ اس اعتبار سے عشاءین کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، اس سے مراد مغرب اور عشاء ہے۔ نص علیہ امام احمد رحمہ اللہ کا اس پر نص ہے کہ ان دونوں نمازوں کے درمیان جمع ہو سکتی ہے، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ اس کے لیے حدیث سے دلیل بھی کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جب سورج مائل ہونے سے پہلے کوچ کرتے، نکلتے، یعنی کہ سفر شروع کر لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو تاخیر سے پڑھتے، عصر کے ساتھ ملا لیتے، اور اگر سورج مائل ہونے کے بعد یعنی ظہر کا وقت جب شروع ہو گیا اس وقت اگر آپ کچھ کرتے تو آپ ظہر اور عصر کو جمع کر لیتے، یعنی یہ جمع تقدیم ہو جاتی۔ تو جمع تقدیم، جمع تاخیر دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور غزوہ تبوک کب کا واقعہ ہے مشائخ؟ غزوہ تبوک کا واقعہ کب کا ہے؟ جی سن 8 ہجری شاید۔ نہ غزوہ تبوک سن 10 ہجری۔ غزوہ تبوک 10 ہجری میں تو فتح مکہ ہوا تھا نا شیخ؟ ہاں 9 ہجری تب، جی ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غزوہ لڑے ہیں یہ بالکل آخری غزوات میں سے ہے، اور یہ سن 9 ہجری میں ہوا۔ تو 9 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل وفات کے قریب کا سمجھو کہ یہ غزوہ ہے۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک واقع ہوئی، اور سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع۔ تو یہاں پر جو حدیثیں ذکر ہوئی ہیں، دیکھیے سن 9 ہجری میں جو غزوہ تبوک ہوا تو اس کی حدیثیں یہاں پر ہیں، اسی طرح حجۃ الوداع سے متعلق بھی ایک آدھ حدیث یہاں پر ہے۔ یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری عمل رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جمع تقدیم جمع تاخیر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہاں جو حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مذکور ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان ہوا ظہر اور عصر سے متعلق۔ اب اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح ایک ہم معنی حدیث موجود ہے جو بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں سواء كان سائرا او نازلا لانها رخصة من رخص السفر، خواہ آپ چل رہے ہوں یعنی آپ کے چلنے کا عمل جاری ہو، مطلب یہ مثال کے طور پر ابھی آپ پوری طرح خیمہ زن نہیں ہوئے ہیں، خیمہ بنا کے جس طرح چوپایوں کو آرام کرنے کے لیے گھاس پانی ڈالنے کے لیے آپ رک جاتے ہیں، پوری طرح خیمہ لگاتے ہیں، اس طرح نہیں رکے ہیں، بس آپ نماز کے لیے سامان وغیرہ ساری چیزیں اغراض چوپایوں پر ہیں، گاڑیوں میں ہیں، آپ صرف نماز کے لیے رکے، نماز پڑھے پھر چلے، تو یہ کہتے ہیں یہ سیر آپ کی متواصل ہے، یعنی سواء كان سائرا او نازلا۔ نازل کہتے ہیں جب آپ دوران سفر کہیں آرام کے لیے رک جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں نزول، یعنی سفر میں آپ اتر جائیں، کہیں آرام کے لیے رک جائیں، یا کبھی کہیں بیچ میں جیسے ٹرانسٹ ہوتا ہے، ایک فلائٹ سے آپ اتر کے دوسرے فلائٹ پکڑتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا 8 گھنٹے 10 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے جو بھی قیام ہے یہ بھی جو ہے یہ نزول میں آ جاتا ہے۔ آپ کی حالت چاہے متواصل ہو، چل ہی رہے ہوں تو بھی جائز ہے، آپ کہیں وقتی طور پر رکے ہیں تو بھی جائز ہے، کیونکہ یہ سفر کی ایک رخصت ہے، جب تک سفر متواصل ہے اس وقت تک آپ کو سفر کی سہولتیں میسر ہیں۔
فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. تو یہ سیر کا یعنی چلنے کا، سفر کے جاری رہنے کا یہ معاملہ بالکل پایا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ جی جی شیخ. چلیے، تو اب اس کے بعد وَيُبَاحُ لِمُقِيمٍ مَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةً، یہاں سے الگ جملہ استعمال ہو رہا ہے کہ ایک تو اب تک قصر جو کرنے والے ہیں سفر میں، ان کے لیے جمع کی صورت بیان ہو رہی تھی. اب یہ بتا رہے ہیں کہ مقیم کے لیے بھی جمع کی صورت ہے. کس صورت میں؟ ایسا مریض جس کو اپنی بیماری کی وجہ سے مشقت لاحق ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی ایسے بیمار ہے، مثلا اس کو غنودگی طاری ہو جاتی ہے، یا دوائیں جو کھا رہا ہے وہ ایسی بے ہوشی کی نیند اس پر طاری ہوتی ہے کہ آدمی ایک مرتبہ سوتا ہے تو 4 گھنٹے تک اس کو ہوش ہی نہیں رہتا، 5 گھنٹے تک ہوش ہی نہیں رہتا. اب اگر جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ کے خاموش ہو گیا، گولی کھا کے سو گیا، اگر وہ مغرب کے بعد اٹھے گا تو پھر اس کی اثر فوت ہو جائے گی. ایسے آدمی کے لیے جمع بین الصلاتین کرنا درست ہے، کیونکہ وہ مریض ہے اور ایسا مرض اس کے ساتھ ہے کہ اس کو مشقت میں ڈال رہا ہے. وہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں وَيُبَاحُ لِمُقِيمٍ مَرِيضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةً. ترکیہی کی ضمیر ترک الجمع، اگر وہ جمع بین الصلاتین ترک کرتا ہے تو اس کو مشقت لاحق ہوتی ہے. کی ضمیر الجمع کی طرف. اب اس کے لیے احادیث سے دلیل دے رہے ہیں کیوں ایک مریض کے لیے جمع کی سہولت میسر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کے درمیان، مغرب اور عشاء کے درمیان مدینے میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بارش کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. حدیث صحیح ہے. اور یہاں پر من غیر خوف ولا سفر، ایک صحیح مسلم کے نسخے میں من غیر خوف ولا سفر ایسا بھی کہا گیا. تو یہ آپ یہاں دیکھیں کہ سفر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جمع بین الصلاتین کی رخصت سفر کی وجہ سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. اس کے بغیر بارش اگر ہونے لگے تو بارش کی وجہ سے بھی جمع بین الصلاتین ہو سکتی ہے. اب کبھی ایسا بھی ہو کہ دونوں ہی نہیں ہے، نہ بارش ہے نہ کوئی بیمار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھا امت کے لیے. جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خود پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو آپ نے کہا اراد الا يحرج امته، کہ امت کو کسی مشقت میں ڈالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے. تو گویا کہ آسانی کا ایک دروازہ امت کے لیے کھول دیا گیا. ایسی خاص حالتوں میں جب انسان کو سخت ضرورت پیش آ جائے، وہ بغیر بیماری کے بھی، بغیر بارش کے بھی، بغیر سفر کے بھی جمع کر سکتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل ہے، اس سے دیکھیے آپ اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کی ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر آج کل جو آپریشن ہوتے ہیں، بعض آپریشن 4 گھنٹے مسلسل، بعض 6، بعض 8، یہاں تک بھی، کیونکہ مریض کے کبھی سر کا خول پورا کھول کے الگ کر دیا جاتا ہے، کبھی پیٹ کے اندر کی چیزیں نکال کے باہر رکھ دی جاتی ہے. تو ایسے نازک جو آپریشن ہوتے ہیں، ایسے میں وہ جو بھی ڈاکٹر ہوں تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ مریض کو چھوڑ کے الگ نہیں ہو سکتے. تو ایسا معاملہ
جب اگر کسی ڈاکٹر کے ساتھ پیش آتا ہے اور وہ سرجن ہے تو وہ ایک آدھ دن کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کی ڈیوٹی ہی ہے، ہفتے میں 2-4 آپریشن بھی کرتا ہے اور 1-2 بھی نمازوں کے وقت میں اگر کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کے لیے مسئلہ ہے. تو کیا ایسے طبیب کو اجازت ہوگی کہ وہ جمع کر لے؟ تو اس کو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے رخصت ہو سکتی ہے کہ وہ کر لے اگر اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. اسی طرح کہیں اگر بھیانک آگ لگی ہے، بہت ہی بڑی آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر کئی لوگ مشغول ہیں آگ بجھانے میں، ایسا وقت ہے کہ اب مثلا مغرب کے وقت میں لگی، مغرب کی نماز وہ نہیں پڑھے ہیں، ان کے بجھانے کا عمل جاری رہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، تو مغرب کا وقت تو چلا جائے گا. تو پھر کیا ایسی صورت میں ان کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ لوگ مغرب اور عشاء کو ملا لیں، جمع بین الصلاتین کر لیں؟ تو اس حدیث کی روشنی میں ایسے لوگوں کو ضروریات کے پیش نظر جمع بین الصلاتین کرنے کے فتوے دیے گئے. بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل تھا یہ ایک ہی مرتبہ کا ہے، اس میں استمرار یا تواصل کی بات نہیں ہے، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. جب ضرورت پیش آئے، سخت ضرورت، جیسے ابھی ہم نے 1 سے 2 مثالیں دی، تو ایسی صورت میں وہ جمع بین الصلاتین کر لیں اس حدیث کی بنیاد پر. اور اگر کوئی خاص عذر نہیں ہے تو بلا عذر کوئی بھی آدمی جمع بین الصلاتین نہیں کرے گا. وہ ایک آدھ مرتبہ کبھی ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں پر حدیث میں مذکور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا. اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیے اجازت دی گئی ہے، وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغیر عذر، اس پر اجماع ہے بغیر عذر کے کوئی بھی جمع بین الصلاتین نہیں کر سکتا. اب ایسی صورت میں عذر کیا چیز ہے؟ عذر مرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کو، جو حیض نہیں ہے بلکہ ایک الگ سے بیماری ہے جس میں کثرت سے خون بہتا ہے، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ جمع بین الصلاتین کر لے، اور خاص کر اس کو نہا کر 2 نمازوں کو جمع کرنا ہے تو کر لے. ظہر اور عصر کے درمیان 1 غسل، مغرب اور عشاء کے درمیان 1 غسل اگر اس کی قوت ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کی بنیاد پر جمع بین الصلاتین کی اجازت دی. تو ایسے جو بھی مریض ہیں ان کو علماء نے اسی حدیث کی بنیاد پر رخصت دی. مثلا سلس البول کے لیے بھی فقہائے حنابلہ نے اس بات کی رخصت دی ہے، بعد میں جو ہے دیکھیے آ رہا ہے، وہ بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے، استحاضہ پر قیاس کرتے ہوئے. سلیس البول وہ آدمی جس کو مسلسل پیشاب جاری رہتا ہے، قطرے قطرے قطرے، 5 منٹ نہیں ہوتا نماز بھی مکمل نہیں ہو سکتی، ویسے میں اس کو ایک قطرہ نکل جائے گا، تو یہ سلیس البول کی شکایت کا مریض ہے. تو کیا ایسا آدمی جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے؟ تو اسی کی بنیاد پر، استحاضہ کی بنیاد پر اس کو لوگوں نے کہا ہے کہ علماء نے کہا کہ وہ اس کو اجازت ہے. لیکن یہ چیز اگر اس کو بغیر اس کے بھی ہر وقت ہر نماز وقت پر پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو تو اس کو ہر نماز اس کے وقت میں پڑھ لینا چاہیے. بالکل ہر آدمی کے حال کے اعتبار سے یہ کچھ مسائل الگ ہو سکتے ہیں، اس اعتبار سے وہ اپنا فیصلہ کرے گا. اس کو اگر مشقت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں جمع کرے گا، مشقت نہیں ہے تو پھر جمع نہیں کرے گا. اسی طرح فقہاء حنابلہ نے مرضعہ کے لیے بھی یہ بات کہی، جو عورت دودھ پلاتی ہو، اس کا بچہ اتنا چھوٹا ہو، تھوڑی تھوڑی دیر پہ وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتا ہے، پھر بچے کے دھلانے میں اور کبھی کبھار اس کی نجاست کپڑوں کو لگ جانے سے
بار بار کپڑے بدلنا پڑتا ہے یا طہارت یعنی مطلب وضو کرنا پڑتا ہے، تو اس اعتبار سے مرضعہ کو بھی فقہاء حنابلہ نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ وہ جمع بین الصلاتین کرے۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ مرضعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، اور ایسے کسی کو رخصت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو، یہ اس کا ثبوت تو ہمارے علم میں نہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو مرضعہ ہے، دودھ پلانے والے خاتون کے لیے یہ جو مسائل تھے یہ تو بہت پہلے تھے ہوں گے، لیکن اب تو ایسی بات نہیں ہے۔ اب تو جو پیمپرس وغیرہ ہیں وہ اس کو پہنا دے تو اس کو بار بار یا ہر تھوڑی دیر میں اس کی صفائی کرنے یا اس کی وجہ سے اس کے کپڑے گندے ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ ہر وقت ہر نماز اپنے وقت پر پڑھے، چاہے وہ بچہ دودھ پینے والا شیخار بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ مرض یا یہ مرض کے ساتھ اس کو جو ملحق کیا گیا ہے، یہ اس دور میں رہا ہوگا جب اس کی شدید ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اب تو چونکہ ایسے کچھ اس کا بدیل ہے کہ یہ ضرورت ایسی نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے جمع بین الصلاتین کی اجازت دی جائے، تو انہیں چاہیے کہ وہ پیمپر وغیرہ استعمال کریں بچوں کو، اور اس کو اپنے وقت پہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی اور ایسے کسی کو رخصت نہیں دی گئی سوائے مستحاضہ کے، اور کسی کو رخصت نہیں دی گئی۔ مستحاضہ ایک بیماری، اور بیماری کی بنیاد پر ہی بیماری سے ملحق سلیس البول کو کہا گیا، وہ بھی تقریباً اسی کی طرح کی ایک بیماری ہے۔ لیکن یہ مرضعہ مشقت ضرور ہے، لیکن ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کے لیے عہد نبوت میں کوئی رخصت دی گئی۔ اور اسی طرح یہاں پر دیکھیے جو جملہ انہوں نے استعمال کیا، وَلِعَاجِزٍ عَنِ الطَّهَارَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ كَمَنْ بِهِ سَلِسُ الْبَوْلِ قِيَاسًا عَلَى الْإِسْتِحَاضَةِ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آدمی عاجز عن الطہارہ ہے ہر نماز کے لیے، اس کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ جمع بین الصلاتین کر لے۔ اب مختلف قسم کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کبھی کسی کا پیر اس قدر ٹوٹ جاتا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، نہ خود سے اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے۔ بڑی مشکل سے کوئی آدمی خادم ہو وضو کرا دے، اس کا موقع نکل آئے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہر نماز اپنے وقت پر پڑھے۔ لیکن کوئی ایسا ہو کہ اس کے پاس کوئی آدمی خدمت گزار بھی نہیں ہے، اس کو وضو کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہے، تو کیا ایک مرتبہ اگر وضو کر لے تو پھر اس سے 2 نمازیں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ مریض، یہ ایسا مریض کہ اس کو بار بار طہارت حاصل کرنے میں مشقت ہوتی ہے، تو علماء نے اس کو بھی اجازت دی کہ یہ بھی جمع بین الصلاتین کر لیں، بالکل سلیس البول کی طرح۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی کسی کو اجازت دی گئی، وَلِعُذْرٍ أَوْ شُغْلٍ يُبِيحُ تَرْكَ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا عذر ہو یا ایسا کام ہو جو جمعہ اور جماعت سے آپ کو جماعت اور جمعہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہو، ایسا کام۔ اور یہ کام صرف ایسے ہی ہو سکتا ہے جو خاص کر کسی کے جان بچانے سے متعلق ہو، ورنہ ہر چھوٹے موٹے کام کو لوگ کام شمار کریں، یہ اس سے مراد وہ نہیں۔ جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ آگ لگی ہو، کوئی ڈوب رہا ہو، ایک دم بالکل وہ جو سیلاب کی کیفیت آ گئی ہے، ایسے کوئی خاص بات ہو جو آدمی کو جمعہ جماعت چھوڑنے کی اجازت دے تو پھر ایسی صورت میں ہی وہ باتیں پیش نظر ہوں گی کہ یہ ایک عذر ہے، اس کی وجہ سے رخصت دی جائے گی۔ وَيَخْتَصُّ بِجَوَازِ جَمْعِ الْعِشَاءَيْنِ وَلَوْ صَلَّى بِبَيْتِهِ ثَلْجٌ وَجَلِيدٌ۔ اچھا، 2 نمازیں مغرب اور عشاء کو جمع کرنے کے لیے اگرچہ کہ وہ اپنے گھر میں پڑھے اور باہر حالت ایسی ہو جیسے برف باری ہو رہی ہو،
ثلج اور جلید دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہیں. ثلج اور جلید دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. ووحل کیچڑ کو کہتے ہیں. ریح شدیدہ باردہ سخت ٹھنڈی ہوائیں آندھی کی طرح. ومطر یبل الثیاب بارش صرف ایسی جھڑی جھڑی نہیں جو چھٹے چھٹے آ جائے اس کی وجہ سے نہیں بلکہ ایسا بارش جو کپڑے بھیگا دے. ویوجد معه مشقہ اور راستوں میں کبھی پانی کھڑ جاتا ہے لوگوں کو بہت مشقت ہوتی ہے مسجد آنے میں تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا صلوا فی رحالکم کہنے کے لیے کہا تھا. تو یہ مطر سے ملحق کر کے ثلج اور جلید یا وحل اور ریح شدیدہ باردہ یہ ان ساری چیزوں کو مطر سے جوڑ دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بارش کی بنیاد پر رخصت دی ہے تو اسی طرح برف باری بھی یہ بالکل بارش ہی کی طرح ہے. اس اعتبار سے اس پر قیاس کر کے اس کے لیے بھی جمع بین الصلاتین کی اجازت دی گئی ہے. اور اسی طرح مشقت جب ایسی ہو جو سخت ٹھنڈی ہوائیں چلیں آندھیاں چلنے لگے تو ایسی صورت میں بھی مشقت ہوتی ہے. اس اعتبار سے اس صورت میں بھی جمع بین الصلاتین کی اجازت دی گئی. اب اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء میں آپ نے جمع کیا فی لیلۃ مطیرہ بالکل بارش والی رات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کے درمیان جمع کر لی. اور اسی طرح اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے, حضرت عمر کا, حضرت عثمان کا, خلفاء راشدین کا اس پر عمل ہے. اور یہ بات بھی مذکور ہے کہ سنت یہی ہے کہ جب بارش ہو تو مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کر لیا جائے. اور یہ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی عمل ہے کہ جب وہ عمرہ کے ساتھ ہوتے مغرب اور عشاء کے درمیان جمع بین الصلاتین کر لیتے بارش کی وجہ سے. تو یہ جمع بین الصلاتین بارش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس پر عمل ہے اور خلفاء راشدین کا ہے, صحابہ کرام کا بھی. اس پر تقریباً جمہور کا اتفاق ہے سوائے اہل الرائے کے. وہ احناف اس بات کو نہیں تسلیم کرتے کہ جمع بین الصلاتین بارش کی وجہ سے جائز ہو سکے. یہ حتیٰ کہ سفر میں بھی وہ نہیں مانتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ قطعی دلالہ سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اللہ تعالیٰ نے نماز وقت پر فرض کی ہے. یہ قرآنی آیت ہے اور یہ قطعی ثبوت سے ثابت ہے تو اسی پر عمل ہونا چاہیے. جو ظنی یا خبر احاد سے جو چیزیں ثابت ہیں اس پر قطعی ثبوت یعنی آیت پر عمل ترک کر کے ہم ظنی چیز پر یعنی خبر احاد پر ہم عمل کریں یہ درست نہیں ہے. یہ ان کی دلیل ہے جبکہ یہ سب کوئی معقول دلیل نہیں ہے جمہور کے پاس, بلکہ جو احادیث میں صحیح طور پر ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں بھی جمع ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش میں بھی جمع ثابت ہے. اور جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ بغیر خوف کے, بغیر مرض کے, بغیر سفر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا. ان صحیح احادیث سے ثابت ہونے کی وجہ سے یہ چیز بالکل صحیح ہے کہ آدمی جمع کرے اور سفر کی سہولتیں اور جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں رکھی ہیں ان کا فائدہ اٹھائے. اسی لیے انہوں نے اتنے سارے عمل کا ذکر کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا, پھر خلفاء راشدین, صحابہ کرام, ان سارے لوگوں کے عمل کا ذکر کیا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر رہے ہیں وقال احمد في الجمع في المطر يجمع بينهما اذا اختلط الظلام قبل ان يغيب الشفق.
کہ جمع بین الصلاتین مغرب اور عشاء کے درمیان ہو سکتی ہے جب بارش کی بات ہو. وہ کہہ رہے ہیں گویا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین ظہر اور عصر میں نہیں ہوگی اگر دن جب باقی ہے. کذا صنع ابن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل سے یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. ولا يجمع بین الظہر والعصر للمطر، ظہر اور عصر کے درمیان جب بارش ہو تو ایسی صورت میں وہ جمع نہیں ہوگی. یہ حضرت ابن عمر کے عمل سے وہ کہہ رہے ہیں. اور امام احمد کہتے ہیں ما سمعت بذلک، یہ میں نے اس تعلق سے کبھی کوئی بات نہیں سنی، یعنی کوئی حدیث میں نے نہیں سنی. وهذا اختیار ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر کا یہ اختیار ہے. اور یہاں پر جو الثلج والبرد، اس میں سب کو ایک ہی بات جو شامل کی گئی ہے کہ یہ بھی عذر بن سکتے ہیں، یہ مطر کی طرح ہیں، اس وجہ سے اس کو بھی ایک عذر مانا گیا ہے. اور اسی طرح کیچڑ کو اور سخت ہوا آندھی یہ بھی جواز کے لیے وجہ بن سکتی ہیں. یہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بھی قول ہے. پھر یہاں سے ایک الگ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِلْمُنْفَرِدِ. انشاءاللہ اس کو ہم لوگ آئندہ حلقہ میں پڑھ لیتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.